جی محترم طلبہ کرام، ان دنوں ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب ایام ہے، اور ان ایام کی راتوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں فرمایا، ما من ایام افضل عند اللہ من ایام ذی الحجہ، کہ سال میں او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ سال بھر میں ان 10 دنوں سے زیادہ افضل کوئی دن نہیں ہے۔ تو ان ایام کی فضیلت ہمیں جاننی چاہیے، ان ایام کی سنتیں کیا ہے، ان ایام میں کرنے والے کام کیا ہے۔ تو من جملہ کاموں میں جو سب سے اوپر آتا ہے وہ ہے نمازوں کا اہتمام اور نوافل کا اہتمام، کہ نوافل میں کس طرح آپ زودگی لائیں، بڑھوتری لائیں، کہ پہلے اگر 2 نفل پڑھتے تھے تو ابھی آپ 4 پڑھ رہے ہیں، پہلے نفل چھوڑ رہے تھے، سنت چھوڑ رہے تھے، تو آپ ان ایام میں نوافل کا اہتمام کریں گے۔ اسی طرح صیام، روزے رکھنا۔ تو اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنوں نے روزے کی نیت کی، کتنوں نے روزے رکھے، اور کتنوں نے روزوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ 3 کیٹیگری آ سکتی ہے ہمارے اندر۔ کیا؟ وہ جنہوں نے روزوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ بعض لوگوں نے سوچا لیکن سوچا کہ پتہ نہیں میں رکھ پاؤں گا کہ نہیں۔ اور تیسری اور سب سے بہترین قسم وہ ہے تم میں سے جنہوں نے روزوں کا اہتمام کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ابھی بقیہ ایام میں بھی روزے رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں ان ایام کی فضیلتوں کو ذہن میں رکھ کر ان پر اعمال کرنے کی توفیق اللہ پاک نصیب فرمائے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت، ہمیں چاہیے کہ ہم بقیہ ایام سے زیادہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ اگر پہلے 1 پارہ پڑھتا تھا تو ان ایام میں کم از کم عید سے پہلے آپ کا 1 قرآن ختم ہونا چاہیے، کم از کم۔ اور وہ آسان ہے، کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے آپ جیسے لوگوں کے لیے۔ اور اگر روزانہ قرآن ختم کرتے ہو تو آپ سے بہترین کوئی شخص نہیں۔ اگر روزانہ آپ پورا کرتے ہو 1 قرآن، رات کو 15 پارے، صبح سے شام تک 15 پارے، بس اسی میں لگنا ہے کہ سبق کے علاوہ کون سا کام؟ تو قرآن پڑھنا، اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے، ان ایام میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت۔ اسی طرح ایک وہ سنت جسے ہم تمام حضرات چھوڑ چکے ہیں، اور وہ ہے ذکر اللہ۔ کیا؟ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، اور وہ ہے تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اس کا ایسا ماحول ہو جانا چاہیے کہ دور حدیث شریف کا ایک طالب علم اپنے خالی اوقات میں ان ذکر کو کیا کرے؟ پڑھے، اور ایک دوسرے کو آپ جیسے قرآن کریم میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ کوئی اپنے ساتھیوں میں کسی کو غافل پائے تو اس کو کہے کہ بھائی ذکر اللہ کر۔ تو یہ سنت ہے جو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ کیا میری بات سے آپ متفق ہے کہ نہیں؟ یہ جو سنت ہے اس کو ہم کیا کر چکے ہیں؟ چھوڑ چکے ہیں۔ تو اس سنت کو کیا کرنا ہے؟ پورے جامعہ میں زندہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف دور حدیث شریف کے طلباء پڑھیں گے، اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ بھائی یہ سنت ہم چھوڑ چکے ہیں، اس کی آپ لوگ اس کا ذکر کریں، اس کا مذاکرہ کریں، کہ یہ وہ سنت ہے جو آپ جو انہی ایام کے ساتھ خاص ہے۔
ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وہ سنت ہے جو انہی ایام کے ساتھ خاص ہے. تو ہم تمام حضرات کو چاہیے کہ ہم اس سنت پر عمل کریں اور پورا اہتمام کریں ذکر اللہ کرنے کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.